براہ راست لیے چلیں گے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور اتحادی پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ایک آئینی آپشن کے تحت ایک آئین اور قانون کے مطابق ایک عمل پارلیمنٹ میں مکمل ہوا، جس کے نتیجے میں اس ملک پہ مسلط نااہل، نالائق اور بدبخت ٹولہ جو ہے اس سے ملک کی جان چھوٹی، اور یہ عمل جو ہے وہ اس درج طریقہ کار کے مطابق ہوا جو آئین میں درج ہے، جو ایک پارلیمانی طریقہ کار ہے، اور پارلیمنٹ کے انہی ووٹوں سے، جن ووٹوں سے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے، اور غالباً تعداد بھی وہ 176 ہی تھی، اور متحدہ اپوزیشن کے ووٹوں کے ساتھ اتحادی جماعتوں کے ووٹ بھی تقریباً وہی تھے، تو اس کے تحت میاں شہباز شریف صاحب ایک اتحادی حکومت کے وزیر اعظم کے طور پہ منتخب ہوئے۔ لیکن اس آئینی عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے، پراپاگیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پہلے ایک غیر ملکی سازش کا جو ہے وہ راغ لگا گیا، اور جب وہ چند دن چل کے فلاپ ہوا تو اس کے بعد پھر مجھے قتل کر دیا جائے گا، اس کا جو ہے وہ ایک فراڈ بیانیہ جو ہے اسے جو ہے وہ سامنے لایا گیا، اور اب 25 مئی کو یعنی ایک دن بعد جو ہے وہ ایک لانگ مارچ کے نام پہ ایک فتنہ فساد مارچ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی جمہوری مارچ نہیں ہے، نہ یہ کوئی لانگ مارچ ہے، یہ ایک فتنہ اور فساد مارچ ہے۔ یہ قوم کو تقسیم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ ملک میں افراتفری اور انتشار کو فروغ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اسی بیانیے کو لے کے پچھلے ایک ماہ سے جو ہے یہ ٹولہ پورے ملک میں جو ہے وہ گھومتا رہا ہے، اور جس قسم کی یہ گفتگو کرتا رہا ہے کہ یہ خونی لانگ مارچ ہوگا، ہم وہاں پہ آئیں گے تو ہم وہاں پہ اس طرح سے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ افراتفری اور انارکی جو ہے وہ پھیلائیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ پہ، اور یہ کہا گیا کہ جی اس لانگ مارچ کے نتیجے میں ہم حکومت کو اٹھا کے زبردستی جو ہے وہ باہر پھینک دیں گے۔ تو اس صورتحال میں، اور خاص طور پہ جو 2014 میں ان کا عمل تھا کہ انہوں نے پہلے کہا کہ جی ہم پرامن احتجاج کے لیے آ رہے ہیں، اور ہم نے جس جگہ پہ انہوں نے معاہدہ کیا اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن سے کہ ہم یہاں پہ محدود رہیں گے، یہاں پہ آ کے انہوں نے وہاں پہ رکنے کی بجائے جو ہے وہ یہ ریڈ زون میں جو ہے وہ داخل ہوئے۔ انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کیا، پرائم منسٹر کو جو ہے وہ گریبان سے پکڑ کے گھسیٹنے کی باتیں کی، انہوں نے سول نافرمانی کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو یہاں پہ ابھارا، انہوں نے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اوپر جو ہے وہ گندے کپڑے جو ہے وہ ڈالے، اور اس طرح سے انہوں نے ہر وہ اپنی وعدہ خلافی کی جس کے تحت جو ہے یہ یہاں پہ یہ پہلے آ کے اکٹھے ہوئے تھے، یا پرامن احتجاج کے نام پہ انہوں نے ایکسیس حاصل کی تھی۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو یہاں پہ یہ فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے جمہوری یا لانگ مارچ کے نام پہ جو ہے ان کو اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، اور ان کو جو ہے وہ روکا جائے گا تاکہ یہ اپنا گمراہی کا ایجنڈا، قوم کو تقسیم کرنے کا ایجنڈا جو ہے اس کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ نہ بڑھا سکیں۔ اور انہوں نے اس سے پہلے بھی اسی طرح سے جو ہے وہ 2014 میں بھی جو ہے وہ کیا تھا۔ اب بھی آپ کے علم میں ہے کہ یہ اب گالیوں سے گولیوں پہ آ گئے ہیں، اور ایک پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ
شہید ہوا ہے، اور اس وقت ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ یہ ساری ان کی قیادت جو ہے، ویسے تو بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں اور بڑی لمبی لمبی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، اب سارے جو ہے وہ جا کے اکٹھے ہوئے ہیں پشاور میں، کوئی اپنے گھروں میں نہیں ہے، ساری لیڈرشپ ان کی جو ہے وہ پشاور میں ہے، اور وہاں سے یہ ایک وفاقی اکائی پروونس کے پی کے جو ہے اس کے تمام تر وسائل کو، اور وہاں پہ جو صوبائی فورسز ہیں ان کو ساتھ لے کے جو ہے یہ وفاق پہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں، اور وہاں سے یہ ایک بڑے جتھے کی صورت میں جو ہے وہ کل تشریف لانا چاہتے ہیں، ایسا جتھا جس کی کوئی آئینی حیثیت نہ ہو، جس کی کوئی قانونی حیثیت نہ ہو، جو سرکاری وسائل کو جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے استعمال میں لاتے ہوئے وفاق کے اوپر حملہ آور ہونے آ رہا ہو، اسے کسی قیمت پہ نہ کوئی قانون اور نہ آئینی طور پہ جو ہے وہ اس بات کی اجازت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ میں وارن کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو عمرانی فتنے کی گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس گمراہی سے باہر نکلیں۔ یہ ایک قومی مسئلہ ہے، یہ اس ملک کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ بدبخت شخص جو ہے یہ قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، یہ قوم کے جو ہے وہ بچوں تک کو، آپ اس کی حالت دیکھیں کہ اس نے کہا کہ میں ماؤں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے جو چھوٹے بچے جو تیسری چوتھی پانچویں جماعت میں پڑھتے ہیں وہ بھی جا کے جو ہے وہ لوگوں کو، اپنے مخالف لوگوں کو جو ہے وہ چور اور غدار کہیں۔ اس نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہا ٹیلی ویژن پہ جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ جی جب بھی کوئی آپ کو مخالف جماعت کا آدمی ملے تو اسے آپ چور کہیں یا جو ہے وہ آپ غدار کہیں۔ چور بھی ایک بہت بری گالی ہے، لیکن حب الوطنی کے اوپر تو کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ نہیں سن سکتا۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ پوری قوم میں فتنہ اور فساد جو ہے وہ پھیلانا چاہتا ہے، اور یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، یہ صرف اتحادی حکومت کا، ایک سیاسی جماعت کا یا ایک طبقے کا معاملہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام اداروں کو اور تمام جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو، میڈیا کو، سب کو جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا چاہیے، اور اس فتنے اور فساد کو جو ہے وہ روکنا چاہیے۔ نپ دی ایول ان دی بڈ والی بات ہے، اس فتنے کو اسی مرحلے پہ جو ہے وہ اگر روک دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ خدمت ہوگی۔ جو کانسٹیبل شہید ہوا ہے کمال احمد، تو بہرحال اس کے بچوں کی ویلفیئر ہے یا جو بھی ذمہ داری ہے، حکومتی ذمہ داری، وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ پوری کریں گے، اور یہ بات پیش نظر رہے کہ جمہوری احتجاج جو ہے وہ ہر کسی کا حق ہے، اظہار رائے ہر کسی کا حق ہے، پرامن احتجاج بھی ہر کسی کا حق ہے، لیکن یہ پرامن احتجاج کرنے آ نہیں رہے۔ اس سے پہلے بھی جب یہ آئے تھے تو یہ اسی طرح سے پرامن احتجاج کا نام لے کے آئے تھے، اور اس کے بعد پھر جو ہوا وہ جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اگر یہ اس احتجاج کو خونی احتجاج کا نام نہ دیتے، اگر یہ لوگوں کو جو ہے وہ فتنہ، فساد اور انارکی پھیلانے کی بات نہ کرتے تو ہم بالکل جو ہے وہ راستے میں جو ہے وہ حائل نہ ہوتے۔ اور ہمیں آج بڑی حیرانگی ہوئی ہے اس بات کی کہ آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن تھی تو وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ اگر آپ اپنی جگہ پہ محدود رہنے اور اس قسم کے کسی واقعے کو نہ دہرانے کی بات کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی آرڈر جاری کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس بات سے انکار کیا، انہوں نے وہاں پہ ایفیڈیوٹ دینے سے جو ہے وہ انکار کیا انہوں نے۔ تو اس سے جو ہے وہ ان کے ارادے جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ واضح ہیں، تو لہٰذا کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ایک ریاست کے کیپٹل کا آ کے محاصرہ کرے
اور اپنی جو ہے وہ ڈکٹیشن جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرے، اس بات کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسلام آباد کے شہریوں کی، اسلام آباد کے تاجروں کی، اسلام آباد کی جو باقی کمیونٹی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے، اس کے جان کی مال کی ذمہ داری جو ہے، اس کی حفاظت جو ہے موجودہ حکومت پہ ہے، مجھ پہ ہے۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ہر قیمت پہ جو ہے وہ نبھائیں گے، اور اسلام آباد کے شہریوں کو، اسلام آباد کے کاروباری لوگوں کو، اسلام آباد کے تمام طبقات کو جو ہے ان کی جان مال کا جو ہے وہ ہر قیمت پہ جو ہے وہ تحفظ جو ہے وہ فراہم کریں گے۔ میرے ساتھ جو دوست بیٹھے ہیں وہ بھی اس میں جو ہے وہ اپنی گفتگو کر لیں، تو اس کے بعد جو پھر آنسر آپ کویشچن کریں گے تو اس کو میں آنسر دوں گا۔ جی مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مائک آن کر بس ٹھیک ہو۔ بہت شکریہ، میں میڈیا کے تمام کارکنان کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ آج یہ انتہائی اہم اجلاس ہوا اور کانفرنس بھی اسی اہمیت کی حامل ہے۔ میں رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو کی تائید کرتے ہوئے پس منظر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ 2014 میں بھی دھرنے کا مقصد پاکستان کی سیاست اور اس کی معیشت کو تباہ کرنا تھا، اور پھر ان کے پونے 4 سالہ دور حکومت میں جس طرح آئین کے اندر اصلاحات کے نام پر جو قانون سازی، متنازع قانون سازی ہوئی، معاشی پستی کی طرف ملک گیا، اخلاقی پستی کی طرف ملک گیا، ان کے اس مینڈیٹ کو جس کو وہ اپنے لیے فخر کے طور پر اعلان کرتے تھے، ان کے اپنے اتحادیوں نے ان کی معاشی، ان کی سیاسی اور ان کی اخلاقی لحاظ سے عدم اعتماد ان پر کیا، اور ایک غیر آئینی طریقے سے بنی گئی حکومت کو ایک آئینی طریقے سے رخصت کیا۔ اب جب تمام سیاسی جماعتیں جن کا نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جن کے فکر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور وہ صرف اس بنیاد پر کہ پاکستان میں جو بحران پیدا ہوا ہے معاشی، سیاسی، اور جس طرح قوم کو منتشر کیا ہے عمران خان نے اپنی گمراہی کے ذریعے، انتشار پھیلانا، فساد پھیلانا، اس حوالے سے ہم نے ضرورت محسوس کی کہ اگر ہم مل کر اس بحران کا مقابلہ نہیں کریں گے، پاکستان کے عوام کا مداوا نہیں کریں گے جو مشکلات ان کو درپیش ہیں، تو شاید ہم بھی مجرم ثابت ہوں۔ اس لحاظ سے آج وزیر خارجہ صاحب بین الاقوامی دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں، پاکستانی حکومت وہ بین الاقوامی دنیا کو متوجہ کر رہی ہے، اور آج وہ پھر اس بنیاد پر اسلام آباد آ رہا ہے کہ وہ دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان میں بے یقینی کی صورتحال ہے۔ ہم نے 2014 میں بھی تمام حجت تام کیے، اور کوئی ہم نے ایک طرف سے بھی ان کو یہ موقع فراہم نہیں کیا کہ آئین آپ کو اجازت دیتا ہے اور ہم آپ کو روک رہے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا آپ کے اس پی ٹی وی سینٹر پر انہوں نے دھاوا بولا، سپریم کورٹ پر، پارلیمان پر، اب بھی وہ اس نیت سے آ رہے ہیں۔ اس وقت جو رعایتیں ان کو دستیاب تھی، آج وہ رعایتیں ان کو دستیاب نہیں ہوں۔ یہ واضح پیغام ہے، وہ آئین کے مطابق احتجاج کرنا چاہتے ہیں، کوئی ان کو نہیں روکے گا۔ لیکن اگر وہ آغاز ہی یہاں سے کر رہے ہیں کہ خونی مارچ ہوگا اور افراتفری ہوگی، خود اس کے بیانات میں انارکی جیسے الفاظ آ رہے ہیں، بتایا جائے کہ کیوں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔
स्पीकर का रवैया भी और सदर ममलिकत का रवैया भी आपके सामने है। इस वक्त जिस हिकमत तदब्बुर के साथ हुकूमत अपने इक़दामात कर रही है, हमें इस कौम के माशी और सियासी हवाले से जो मुश्किलात और बहरान दरपेश है, उसमें अगर कोई हमारी मदद कर सकता है हम उनको का खैर मकदम करेंगे। लेकिन अगर इस मुल्क की माशी सूरत हाल जो इस वक्त अबतर है और बद से बदतर होने की तरफ जा रहे हैं, और अगर हम बैनुल-अक़वामी दुनिया को मुतवज्जे कर रहे हैं और उसमें कोई खलल डालेगा, तो हम ये फ़ैसले जो आइन के तहत हुकूमत को करने होते हैं वो इंशाअल्लाह हुकूमत करेगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं अपने दोनों साथियों की गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए इससे पहले चंद बातें आपसे करूं। पहले तो मैं कश्मीरी हुर्रियत पसंद यासीन मलिक साहब को जिस तरह भारतीय अदालतों से हुकूमत ने जबरन उनको सज़ा दिलवाने का एक अमल शुरू किया है, मैं पाकिस्तानी कौम की तरफ से उसको कंडेम करता हूँ। आज कैबिनेट में भी उसकी कंडेमिनेशन हुई और इस तरह के इक़दामात से न माजी में कश्मीरियों के हौसले पस्त हुए न आइंदा होंगे। इंशाअल्लाह ताला वो अपने हौसलों के साथ रहेंगे। और दूसरा, जो कैबिनेट में भी आज ये बात आई, कंडेम किया गया, जो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के बारे में इमरान खान ने, वैसे तो उससे किसी अच्छे लफ्ज़ की तवक्को नहीं की जा सकती, वो पाकिस्तान की पूरी सियासत को परागंदा करने को चले हैं, लेकिन उन्होंने एक खातून के बारे में जिस तरह के ख्यालात और अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसकी सारी कौम कंडेमिनेशन कर रही है। हम उसको उसकी मजम्मत करते हैं और किसी तरह ये काबिल कबूल बात नहीं है। मेरे साथियों ने भी इस बात पे बात की है, बड़े भारी दिल के साथ, बड़े बोझल दिल के साथ, एक डेमोक्रेटिक पार्टी का मेंबर होते हुए ऑलवेज हम जमहूरियत की और जमहूरी इदारों की सपोर्ट में रहते हैं, लेकिन सदर जो पाकिस्तान के वफाक की अलामत होता है, पार्लिमान का हिस्सा होता है, सदर ममलिकत का तसलसल के साथ रवैया इंतहाई गैर आइनी है। हम उस रवैये की भारी दिल के साथ, ये लफ्ज़ मुज़म्मत बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, इस्तेमाल करने को दिल नहीं करता, लेकिन इसके अलावा कोई लफ्ज़ नहीं है। इसलिए कि आज पाकिस्तान में जो तातुल नज़र आ रहा है, जिसको बड़ा प्ले अप किया जा रहा है कि जी बड़ा गैर यकीनी की कैफियत है, ये सारे की सारी सदर की पैदा कर रहा है। वो अब सदर नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत के अपोजिशन लीडर के तौर पर खड़े हो गए हैं। हम उनके इस रवैये की मजम्मत करते हैं। और इसी तरह जो गवर्नर के इशू पे आया, जो पंजाब की हुकूमत में आज तातुल है, उसके जिम्मेदार भी वो। आज अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी में इस सियासी जो थोड़ा बहुत अपसेट है जो ठीक हो जाएगा, उसकी बेसिक वजह वो साहब हैं और वो इमरान खान के एक जाले के तौर पे काम कर रहे हैं, जो सदर के ओहदे से या स्पीकर्स के ओहदे थे, जो साबका स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर या पंजाब असम्बली के स्पीकर आज भी कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने अपने खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक थी उसको जिस तरह कंडेम किया है, ये सारी बातें कलेक्टिवली अगर देखते हैं तो आपके सामने जो पिक्चर आती है वो 2014 के तनाज़र में रख के देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये तसलसल है पॉलिसियों का। इमरान खान साहब की सारी सियासत झूठ बोलना और झूठ को कुछ अरसे चला के उसके बाद एक नया झूठ बोलना, कुछ अरसा उसको चला के उससे एक और बड़ा झूठ बोलना, यही आज तक हुआ है। उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। मैं आज उनके साथियों को भी कहूँगा कि वो भी इस बात पर ज़रा ठंडे दिल से गौर करें। ये ना कहें कि हम अपोजिशन के लोग बातें कर रहे हैं, उनकी अपोजिशन है, हम बातें कर रहे हैं, बल्कि इस मामले को ज़रा गौर करें कि कोई एक वादा इमरान खान ने पूरा किया हो तो उसकी बात में कोई वजन होगा। और अब लेटेस्ट खान साहब ने जो कहा, तो यार मुझे सिर्फ कौम से ये पूछना है, साजिश तो खुफिया तरीके से की जाती है, वो कौन सी साजिश है कि एक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ने, जो हमारे सेक्शन अफसर के लेवल का अफसर होता है, उसने पाकिस्तान के एम्बेसडर को कहा कि अपनी हुकूमत को बता दो, वो तुम धमकी कहो तो मान ले, तुम साजिश कह रहे, मेरे खिलाफ साजिश हो गई है। ये बड़ी हैरानगी की बात है, इनके पास सदाकत है नहीं, इसलिए मुसलसल झूठ बोले जा रहे हैं। और अब उन्होंने लेटेस्ट जो ट्रेंड लिया है, जो 2-4 दिन का ही है, आजकल वो डाई डाउन हो रहा है, और वो ये है कि मेरे कत्ल की साजिश हो रही है।
ارادے باندھ دیے گئے ہیں, میں نے کیسٹ بھر کے رکھ دی ہے, ان کے پاس یقیناً ثبوت ہوں گے. ہم آج آپ کے توسط سے اس پریس کانفرنس میں, کابینہ میں بھی اس پہ فیصلہ کیا گیا, میں آج آپ کے توسط سے یہ سوال کرتا ہوں عمران خان سے, مطالبہ کرتا ہوں کہ لاؤ, آپ کو بتاؤ انٹیریئر منسٹر کو کہ وہ کون سے ثبوت ہے, لاؤ آئی جی پنجاب کو دو, آئی جی کے پی کے کو دے دو, وہاں تو تمہاری اپنی حکومت بیٹھی ہے, اس کو دے دو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دے دو, اور نہیں تو سپریم کورٹ کو دے دو. وہ ثبوت تو دو قوم کو. صرف جھوٹ کے سارے چلتے جاؤ اور لوگ اس کو جھوٹ کو اوپر بات کرنا شروع کر دیں. اور میڈیا میں بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ ساتھیوں کو سچائی کے اوپر بالکل کھل کے بات کرنی چاہیے. ہماری غلطی ہو تو اس کو بھی ڈیبیٹ کریں, لیکن اگر جھوٹ کا سہارا لے کے کوئی بندہ بات کر رہا ہے, افواہوں کے کر رہا ہے, تو اس کے اوپر تسلسل سے پروگرام جو ہوں گے وہ اور زیادہ انسیٹل غیر یقینی کو پیدا کریں گے. سو ہم سارے اس حکومت کا حصہ ہیں, یہ حکومت کسی ایک جماعت کی نہیں ہے, اس کے ہم نفع اور نقصان دونوں کے حصے دار ہیں. سو بالکل جو فیصلے ہوئے ہیں وہ کابینہ کے اور متفقہ فیصلے ہیں, اور یہ فیصلے پاکستان کو انارکی سے بچانے کے لیے. بہت شکریہ. جی بھٹی صاحب, آپ کو بات کرنی, آپ نے کرنی کر. شکریہ رانا صاحب. یہاں بیٹھے ہوئے میں نے معزز صحافی حضرات, اہل قلم, اہل دانش, یقیناً آج ملک جو معاشی اور معاشرتی طور پہ جس عالم میں, جس مشکلات میں ہے, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں پچھلے 3.5-4 سال کے حکومت کی ناکامی, نااہلی اور ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آج پورا ملک پریشانیوں سے دوچار ہے. بالخصوص مڈل کلاس کے لوگ یا ہمارے جو نچلے طبقے کے لوگ زیادہ سفر کر رہے ہیں. لیکن اس حکومت جو مخلوط حکومت ہے, اس میں پورے پاکستان کے تمام جماعتیں, پولیٹیکل جماعتیں, سیاسی, نظریاتی, مذہبی ایک جا ہے. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ مضبوط حکومت ہے, مخلوط حکومت. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں لوگ معاشی طور پہ بہتری کی طرف جائیں. میاں صاحب کی قیادت میں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کے ایشوز حل ہو, مہنگائی کا خاتمہ ہو, ایشوز حل ہو, مشکلات ختم ہو. لیکن دوسری جانب ایک جمہوری حکومت کو چلنے نہیں دیا جا رہا ہے. اب 20-25 دن میں اس حکومت کو آئے ہوئے, دوبارہ لانگ مارچ. بھائی ہم جمہوری طریقے سے, آئینی طریقے سے آئے. پاکستان کی حکومت لوگوں نے ہمیں اور دے کے یہاں پہنچایا ہے. اب آپ کس حوالے سے, کس جواز سے آپ لانگ مارچ کر رہے ہو؟ آیا کوئی آپ کو غنڈہ گردی ہے, دہشت گردی ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو اتنا بڑا غنڈہ بنایا ہے. سیاسی کلچر کو تو انہوں نے تباہی کر دیا پہلے ہی. اب جو مزید جو حالات ہے, جو کرائسس ہے, اس کو مزید دوام دی جا رہی ہے. اب ہم اندازہ لگائے, اب ہم پاکستان کے لوگ یا اسکول کے لوگ ماؤں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے نیوز نہیں سن سکتے, کہ تقاریر نہیں سن سکتے, جو الفاظ خواتین کے بارے میں بول سکتے ہیں, ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ آج جو کابینہ نے اجلاس بلایا تفصیل کے ساتھ, ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم بالکل آزادی رائے پہ یقین رکھتے ہیں, جیسے جلوسوں پہ یقین رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہونی چاہیے, جلسے ہونی چاہیے, حکومت کی مخالفت ہونی چاہیے, لیکن ٹی وی پہ بیٹھ کے کہنا کہ خونی لانگ مارچ ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہے. تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ آج کابینہ نے کیا ہے ان تمام حالات کو مد نظر رکھ کر کیا ہے. جی بھٹی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح انٹیریئر منسٹر نے, مولانا آصف صاحب نے, قمر جمان قاہرہ صاحب نے, ڈی ایم پی کے آغاز صاحب نے, تمام نے کیبنٹ کے اجلاس کے بعد آپ میڈیا کے دوستوں کو بریف کیا ہے. عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ ان کی حکومت ہو تو زمزم میں نہا کے پاک ہو کے بیٹھے ہیں, ان کا ساتھ دینے والے زمزم میں غسل کر کے, جن پہ کوئی ایلیگیشن لگ نہیں سکتا. اور خدا نہ خواستہ اگر جو اتحادی جماعتوں نے عمران خان سے علیحدگی اختیار کی ہے تو ان پہ تمام الزامات درست ٹھہرائے جائیں جو عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم لگاتی ہے. تو ایسا قدم نہیں ہے.
دیکھیے کلیکٹو فیصلہ نا عمران خان صاحب بیٹے جو کہتے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں نے پاکستان کو کنگال کیا، پاکستان کو اس مجبوری کے عالم میں چھوڑ دیا، مگر خان صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ 71 سالہ دور حکومت میں جہاں جتنی حکومتیں گزری تب ٹوٹل لیا ہوا قرضہ 25,000 ارب کا، اور عمران خان جو یہ کہتے ہیں کہ یہ شریف زادے تھے، پاک صاف تھے، ان کی حکومت نے 20,000 ارب کا قرضہ لیا، جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوتی۔ خان صاحب سب سے پہلے تو اس کا جواب دیں پورے قوم اور ملک کو۔ دوسری بات، جہاں تک عمران خان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی لانگ مارچ سے وفاقی حکومت پاکستان کسی خوف کا شکار ہوگی تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اور جس طرح انٹیریئر منسٹر رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ آج اگر وہ عدالت میں ایفیڈیوٹ دیتے تو بالکل حکومت پاکستان انہیں یہاں جو ان کا احتجاج وہ اپنا ریکارڈ کرانا چاہتے تھے ایک بڑی ریلی کی صورت میں، اور یہاں بڑا جلسہ کرنا چاہتے تھے، حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، جہاں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پریس کانفرنس سننے کے بعد عمران خان اپنا ارادہ بدلیں اور ایفیڈیوٹ بھجوائیں وفاقی حکومت کو، تو میرا خیال ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب انہیں یقیناً اور حکومت پاکستان اجازت دینے کو تیار ہے۔ مگر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں زبردستی آئیں گے، یہاں جس طرح سے ان کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے، ماضی کی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے معیشت جہاں کھڑی ہوئی ہے، مزید بلیک میل کرنے کی وجہ سے وہ معیشت کو مزید نیچے لے جائیں گے، تو حکومت پاکستان کھڑی ہے اور عمران خان کی بھول ہے۔ ہم تمام اتحادی وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ایک پیج پہ کھڑے ہیں۔ وہ کبھی کہتے ہیں یہ حکومت مہینے بعد جا رہی ہے، کبھی کہتے ہیں 2 مہینے بعد جا رہی ہے۔ اس موجودہ حکومت کو پاکستانی عوام نے منتخب کیا ہے، یہ کہیں نہیں جا رہے اور یہ بیٹھے ہیں۔ شکریہ۔ جی آپ نے کرنا ذرا بتا دیں اپنا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ رانا صاحب۔ جیسے ہمارے سب ساتھیوں نے بات کی ہے کہ یہ ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے اس کو کولیپس کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور خاص کر جو کیپٹل ہے اس کو مفلوج کرنے کے لیے یہ ساری پروگرامنگ ہو رہی ہے۔ جہاں تک ان کی مینٹلٹی کا سوال ہے تو وہ تو جب یہ ہماری حکومت بن رہی تھی کولیشن، تو سب لوگ آتے تھے ملنے کے لیے ہم سے، اور خان صاحب بھی تشریف لائے کہ جی یہ نو کانفیڈنس آ رہی ہے، تو اگر یہ نہیں ہوگا تو میں یہاں پہ ڈی چوک پہ لوگ جمع کر دوں گا اور